نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جس نے راستے سے تکلیف دہ چیز نہیں ہٹائی، آپ جا رہے تھے، کوئی گندگی پڑی ہوئی تھی، آپ نے نہیں ہٹائی، نبی نے فرمایا یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے۔ اگر یہ بھی نہیں کیا نا تو حدیث کا مفہوم کیا ہوا کہ آپ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں۔ کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، کوئی گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، آپ رکھ نہیں رہے، کوئی گندگی پڑی ہوئی ہے، گوبر شوبر پڑا ہوا ہے، آپ ہٹا سکتے ہو، لیکن آپ نہیں لوگوں کے پاؤں آتے رہے، اس کے اندر بدبو آتی رہے، اتنا بھی اگر آپ نے نہیں کیا تو حدیث کے مطابق ایمان کا آخری درجہ یعنی انسانیت کی انتہا ہے، پھر یہ آخری درجے میں بھی نہیں ہو۔ سوچو، جو تکلیف دہ چیز نہیں ہٹاتا وہ مسلمان نہیں ہے، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے جو تکلیف دہ چیز پھینکے، جو تکلیف دہ چیز پھینکے گلی محلے میں، اور ایسا پھینکے کہ صرف ایک آدمی کو تکلیف نہیں ہو رہی، پورا محلے کو تکلیف ہو رہی ہے۔ قربانی کے اگلے دن اور دوسرے تیسرے دن آپ حال دیکھا کرو کراچی کا کیا بن جاتا ہے۔ پہلے گندگی کم ہے، اتنی بدبو، کچھ لوگوں کو تو الٹیاں لگ جاتی ہیں، وہ بقرعید کے دنوں میں بھاگ جاتے ہیں شہر چھوڑ کے، وہ کہتے ہیں یار ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ اتنی غلاظت، اتنی گندگیاں، خون کی بدبو، اوجڑیاں، چھیچڑے، کوؤں کے بلیوں کی عید ہوتی ہے، اصل میں انسانوں کی نہیں ہوتی، اتنی گندگی۔ اور بھائی جب آپ جانور لے کر آئے ہو، اس کو ذبح کر کے اس کی آلائش کو ایک کسی ٹھکانے لگانا، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، گورنمنٹ کی ہے، لیکن گورنمنٹ پوری کرے نہ کرے وہ اس کا ہیڈ ایک ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے یہ۔ آپ خود نہیں کر سکتے، کسی کو پیسے دے کے یہ کام کروائیں۔ آپ کہہ سکتے ہو پیسے کہاں سے لائیں، تو جانور کہاں سے لے آئے؟ وہ کیا کسی نے زکوٰۃ میں دیا ہے آپ کو؟ قربانی غریبوں پہ لازم نہیں ہے، مالداروں پہ لازم ہے۔ تو جس کمبخت مالدار کے پاس گلی کو صاف کرانے کے پیسے نہیں ہے نا، وہ کمبخت مالدار کے پاس قربانی کے پیسے کہاں سے آ گئے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات۔ اگر آپ کے پاس گلی کو صاف کرانے کے، اپنے گھر کا باہر جہاں جہاں جانور نے گوبر کیا ہے، جہاں جہاں اس کی آلائشیں، خون وون پڑا ہوا ہے، یہ جو خون گرتا ہے نا 2-3 دن کے بعد سڑتا بھی ہے، اس میں بدبو آتی ہے بہت خطرناک قسم کی۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو صاف کرانے کے، خود کرو یا کسی سے کرواؤ، نہیں ہے تو آپ قربانی مت کرو۔ تو بھائی اگر آپ یہ کر سکتے ہو تو اونٹ لے کر آؤ، گائے لے کر آؤ، نہیں کر سکتے تو آپ قربانی نہ کریں، کیونکہ ایسی صورت میں ثواب کے بجائے گناہ زیادہ ہو۔ اسلام کو بھی بدنام کرو گے۔ کوئی گورا آ جائے ہمارے ملک میں بقرعید کے تیسرے دن، اور اوجڑیاں اور چیچڑے اور غلاظتیں اور کھوپڑیوں میں گھسے ہوئے کیڑے، جو نہیں جانوروں کی کھوپڑیاں کچرا کنڈی پہ پڑی ہوئی ہوتی ہیں، اس میں کیڑے اور مطاف مکھیاں، وہ کہے گا یار یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، جو تم کہتے ہو ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی، یہ ہے، یہ گندگی ہے تمہارے مذہب میں، تم ویسے تقریریں کرتے پھرتے ہو کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو گورنمنٹ کبھی کی بھی ذمہ داری ہے، وہ پوری کرے نہ کرے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے جب جانور کرنا ہے تو اس کو نام و نشان وہاں سے ختم کرنا ہے۔ سمجھتے ہو؟ یہ ہر شخص جب یہ اہتمام کرے گا تو گندگی نہیں ہوگی۔ تو باقی گورنمنٹ کو چاہیے کہ بھائی لوگوں کو کچھ ٹھیکہ دے دے، گڑھے کھدوا دیں میدانوں میں، تاکہ یہ اوجڑی آلائشیں ان میں دفن کریں، تو یہ زمین بڑی زرخیز ہو جائے گی۔